امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا، میں توقع نہیں کر سکتا تھا جسٹس مقبول باقر صاحب سے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ انٹرمیڈیٹ میں اتنے بڑے پیمانے پر بچوں کو فیل کر دیا گیا ہے اور یہ صرف کراچی بورڈ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، باقی بورڈز میں تو دوسرا ریفلیکشن ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ اگر بچے فیل ہو گئے تو میں کیا کروں، احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں؟ یعنی انہیں حالات کی سنگینی کا علم نہیں ہے۔ اگر اور علم ہے تو پھر آپ اس طرح بات کر کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں، یا آپ ملے ہوئے ہیں اس پوری نسل کشی میں، تو یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے ہم اس پر بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اور میں تمام والدین سے جو متاثرہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کل ہم نے 11 بجے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس پر احتجاجی دھرنا طے کیا ہے، اس میں پورے شہر سے لوگ پہنچیں اور اپنی جو مارک شیٹ ہے وہ لے کر آئیں۔ اب ایسے نہیں چلے گا کہ صرف، اور اب آپ دیکھیں دھندا کیا ہے، ایک پیپر کی اسکروٹنی کرانی ہے 500 روپے، 100 روپے کا فارم، 400 روپے کی اسکروٹنی، اور اسکروٹنی کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف ٹوٹل کر کے دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹل صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جو آپ نے سوالوں کے جواب میں کاریگری کی ہے وہ کوئی اسکروٹنی کا عمل میں شامل نہیں ہوتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی ٹیچر نے اپنی مرضی سے 10 کے بجائے 0 نمبر دے دیے تو آپ اسے چیلنج بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کیا تماشا ہے؟ ایسا کیسے ہوگا اس شہر کے ساتھ؟ اس لیے ہم بہت واضح طور پر وزیر اعلیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں، اس کو کالعدم کریں، اس پورے نتیجے کو، پورے عمل کو، پروسیس کو شفاف بنائیں، اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بنائیں، ان کی موجودگی میں کوئی ریپڈ ایکشن کے تحت یہ دوبارہ سے کاپیاں چیک ہوں تاکہ اس کی شفافیت سامنے آئے، اور اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو اس پورے عمل کو ایکسپوز کیا جائے گا اور انہیں کام کرنے پر احتجاجاً مجبور کیا جائے گا۔ اس شہر کراچی کے ساتھ بہت تماشا ہو گیا، 30-35 سال ہمارے تعلیمی تنزلی کے سار ہیں، یہاں پر ہمارے بچوں سے تعلیم چھین لی گئی ہے، میرٹ ہی تو ہمارے پاس ہوتا تھا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب بچے تو پڑھتے نہیں ہیں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں، تو کراچی کے علاوہ اسی صوبہ سندھ میں بچے کیا بہت پڑھ رہے ہیں، وہاں کیسے پاس ہو جاتے ہیں؟ بات کرو تو یہ لسانی تقسیم پیدا کر دیتے ہیں، لسانی تقسیم کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کراچی میں جو انٹر کے امتحان دیے ہیں وہ صرف مہاجروں نے نہیں دیے، سندھی بچوں نے بھی دیے ہیں، بلوچ نے بھی دیے ہیں، پنجابی نے بھی دیے ہیں، پختون نے بھی دیے ہیں، مسلمان نے بھی دیے ہیں، غیر مسلم نے بھی دیے ہیں، اور یہ شہر کے سارے بچے ہمارے بچے ہیں۔ لیکن اگر آپ خاص پیپلز پارٹی اپنے وڈیرہ شاہی نظام کو مسلط کرنا چاہتی ہے، پہلے تو نوکریاں ہی نہیں دو، اور اگر پھر بھی کوئی نوکری کا کوٹا موجود ہے تو اس میں جعلی ڈومیسائل بناؤ، اور پھر اس کی بھی زحمت نہیں کرو، وہ انٹر کریں گے تو پھر آگے بڑھ سکیں گے، سارے راستے ہی ان کے بند کر دو کہ کراچی کے بچوں کو روزگار نہ ملے، یہ کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ سے ہم لڑیں گے اور اپنے بچوں کا حق لیں گے انشاءاللہ۔ تو کل 11 بجے دھرنا ہوگا، اور میں کراچی کے تمام والدین سے کہ جن کے بچوں کے ساتھ یہ غلط سلوک کیا گیا ہے، انہیں فیل کیا گیا ہے، وہ اپنی مارک شیٹ لے کر وہاں پر پہنچیں، اور ہم دھرنا دیں گے اور پھر وہیں پر بتائیں گے، آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اس کو نظر انداز کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ کے لیے ہم سیاسی بیانات جاری کر دیں۔ جماعت اسلامی کا شہر کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہے۔ انتخاب آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ پچھلے سال بلدیہ کا الیکشن ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں تھا، ہم تو پھر بھی دھرنے دے رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف ایک جماعت اسلامی کی ہی آواز ہے۔ گیس کا بحران ہو تو صرف جماعت اسلامی بولتی ہے، یہاں پانی کا ایشو ہو تو صرف جماعت اسلامی میدان میں نکلتی ہے، یہاں تو سب نے جو ہے وہ سمجھوتے کیے ہوئے ہیں۔ مینڈیٹ لے کر فروخت کرنے والے لوگ اگر یہ شہر میں مسلط نہیں ہوتے تو آج شہر کا یہ حال نہیں ہوتا، اور کراچی کے لوگ الحمدللہ اب بالکل اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، شعور کی سطح بلند ہوئی ہے، اور ایسے سارے لوگوں کو یہ بری طرح ناکام کریں گے اس الیکشن میں تاکہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہ سکیں۔ جتنے ہتھ کنڈے کر لیں یہ سب انشاءاللہ لوگ مسترد کر دیں گے۔ اس شہر کا مقدمہ
شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ مزاحمت، سیاسی مزاحمت ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ جاری رکھیں گے بلکہ نتیجہ خیز بنائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ KIHD کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، یہ فیڈرل ایریا میں نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کے لوگوں کو تحفہ دیا، ڈسٹرکٹ سینٹرل کو تحفہ دیا، دل کا اسپتال بنایا اور بہترین طریقے سے اس کے نظام کو چلایا۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس سسٹم کو آگے چلایا، یہ اسپتال آگے بڑھنے لگا، چلنے لگا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں یہاں پر جس طرح سے لوٹ مار ہوئی، جس طرح سے اس کو تباہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں MQM کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کو تباہ کرنے میں۔ ابھی پچھلے عرصے میں جو نرسنگ کا کالج ہے وہاں پر، جس میں 1000 تک اسٹوڈنٹس کی گنجائش موجود ہے، تو ہمارے قبضہ میئر صاحب، جن کا اب کام ہی یہ لگتا ہے کہ یہ شہر کے اداروں کو بیچنے کے لیے وڈیروں کے نمائندے کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا جب ان کے ایڈمنسٹریٹر کی تقرری ہوئی تھی کہ چہرہ ان کا ہوگا، کام وڈیروں کا ہوگا، جاگیرداروں کا ہوگا، اور یہ بالکل یہی حرکت انہوں نے کی ہے، اور 2.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ 10 سال کا معاہدہ کر کے کسی ایک بروکر کے ذریعے سے اس کو ایک طرح سے فروخت کر رہے ہیں، اور اس کو آؤٹ سورس کے نام پر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اگر سارا ہی پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی سوالات موجود ہیں، غریب آدمی کہاں جا سکتا ہے وہاں پہ، اور آپ پھر ساری کی ساری چیزیں ان کے حوالے کر دو گے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے بھی KIHD ایک آٹونومس بورڈ کے تحت چلتا ہے۔ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ بورڈ کے لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں یہ قبضہ میئر صاحب، ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی سے جو ہے یہ کام کیا جائے اور ہمارے اس ادارے کو تباہ کیا جائے۔ میں وارن کرتا ہوں کہ اس حرکت سے باز آ جائیں مرتضیٰ وہاب صاحب، کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ان اداروں کو جو ہم نے بڑی مان کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ بنایا، اور لوگوں کے ایک بہت بڑے علاقے کو، ڈسٹرکٹ سینٹرل کو یہ ایڈریس کرتا ہے، یہاں کے غریب لوگ آتے ہیں، مڈل کلاس لوگ آتے ہیں، اور پہلے ہی انہوں نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے، فنڈز نہیں دیتے ہیں، اس کو کسی صورت میں بھی ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس شہر کراچی نے پیپلز پارٹی کا کیا بگاڑا ہے کہ یہ ہر ادارے کو تباہ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم شہر پر جو ہے وہ ہمارا راج ہے۔ یہ کیا راج ہے کہ تم برباد کر رہے ہو ہر چیز کو، اور اس میں یہ مرتضیٰ وہاب صاحب اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، غیر قانونی عمل ہے، یہ غیر جمہوری عمل ہے، یہ کراچی دشمنی کا عمل ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو چیلنج کریں گے۔ تیسری بات، عباسی شہید اسپتال کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ یہ اسپتال جو سن 70 میں بنا، اور عبدالستار افغانی صاحب نے پھر اس کو زبردست طریقے سے ڈیولپ کیا، پھر یہ اسپتال برباد ہو گیا اور سیاست بازی کی نظر ہو گیا تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب نے 4 سال میں اس اسپتال کو دوبارہ سے پھر اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے بعد عباسی شہید ہسپتال تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، نہ اس میں جو ہے وہ ICU پراپر کام کرتا ہے، نہ اس میں جو مشینیں ہیں ڈائگنوسٹک کی وہ کام کرتی ہیں۔ چند لاکھ روپے کی وجہ سے جو ایکس رے میں آپ ریپیئر کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، CT کا پرابلم بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ابھی انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کی لیبارٹری کو بھی آؤٹ سورس کر دیا جائے۔ یعنی یہ کون سا عمل ہے کہ آپ اپنی تمام تر چیزوں کو دوسروں کے حوالے کریں گے؟ ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے ان کو۔ 4-5 لاکھ روپے کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے طلبہ کل ہونے کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس پر دھرنے کا اعلان کیا ہے۔